میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ کہ حضور کی زندگی ایک آئینہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ حضور کی زندگی کے علاوہ ہمارے لیے کائنات میں کوئی بھی رہنمائی کے قابل نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کے بھی پیچھے چلو، کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ اگر دنیا انسانیت میں، اگر مکمل کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئینہ، بہترین راستہ تمہارے رسول کی زندگی ہے۔ رب پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر جو چلا اس کی زندگی کی معراج ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں، جو بلال کالے رنگ کا تھا، دنیا جس سے نفرت کرتی تھی، دنیا جس کو پاس نہیں بٹھاتی تھی، جب آقا کے نقش قدم پر بلال چلے، جب آقا کا کلمہ پڑھا اللہ اکبر، تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا نبی کے نقش قدم پر چلنے والے بلال کو، جس کو دنیا پاس میں بٹھانا پسند نہ کرتی تھی، لیکن بلال نے جب نبی کے نقش قدم کو تلاش کیا اور نبی نے جب سینے سے لگایا تو کعبے پر چڑھا کر جو ہے ایسی اذان دلائی کہ دنیا کو بتا دیا کہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والا دنیا کا امام ہوتا ہے۔ دنیا کہتی تھی کہ بلال تو غلام ہے، کسی قابل نہیں ہے۔ دنیا یہ کہتی تھی بلال تو کمزور ہے، کسی کے قابل نہیں ہے، لیکن حضور نے سینے سے لگا کر، حضور نے اپنا بنا کر قیامت تک کے آنے والوں کے لیے عاشقوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو جو حضور کے نقش قدم پہ چلے گا، جو حضور کے نقش قدم پہ چلے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور حضور کے نقش قدم کو چھوڑنا گویا کہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی یہ چاہے میرے پاس پیسہ ہے، میں اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہوں، میں کامیاب ہوں، کوئی یہ سمجھے میرے پاس طاقت ہے، میں آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بڑا پاور ہے، میرے پاس اولاد ہے، بڑا خاندان ہے، میری سب سے اعلیٰ زندگی ہے۔ اللہ اکبر، نہ مال و دولت سے اعلیٰ زندگی، نہ مال و دولت والے کو اعلیٰ زندگی کہتے ہیں، نہ طاقت والے کی زندگی کو اعلیٰ زندگی کہتے ہیں، نہ جاؤ حسمت والے کو، نہ بادشاہت والی زندگی کو اعلیٰ زندگی کہتے ہیں، بلکہ نہ فقیر کی زندگی اچھی ہے، نہ بادشاہ وزیر کی زندگی اچھی ہے، نہ امیر کی زندگی اچھی ہے۔ زندگی تو اس کی اچھی ہے جو حضور کی سنتوں پہ چل کے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتا ہے، زندگی اس کی اچھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، زندگی تو ہم نے بادشاہوں کی بھی دیکھی ہے، جن کے دربار میں ہزاروں درباری رہا کرتے تھے، لیکن آج ان کے محل میں جا کر دیکھیں، کھنڈر ہو گئے، ٹوٹ گئے گھر۔ آج ان کی قبر پر چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن نبی کے نقش قدم پر چلے غریب نواز آج بھی مزار روشن ہے۔ جو نبی کے نقش قدم پر چلا، نبی کے نقش قدم پر چلے سرکار غوث پاک، آج بھی ساری کائنات میں غوث پاک کا صدقہ بڑھتا ہے۔ نبی کے قدم پر چلے وارث پاک، نبی کے نقش قدم پر چلے خواجہ کمال، جو پورے مالوا کو اپنی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں۔ تو نبی کے نقش قدم ایمان کی ضمانت ہے، اور نبی کے نقش قدم کو چھوڑنا یہ ایمان اور زندگی کی بربادی کا سبب ہے۔ تو ایمان کی کامیابی حضور کے نقش قدم پر ہے۔ میرے پیارے نبی کی پیارے دیوانوں، کیا زندگی ہے حضور کی! لیکن غور کریں، حضور تو نور علی نور ہے، حضور تمام نبیوں کے امام ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی حضور کیسی زندگی گزار رہے معلوم ہے؟ سادہ کپڑا، سوکھی روٹی، مطلب کھجور اور سوکھی چٹائی پر لیٹ جانا، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹ جانا، ایسی زندگی حضور گزار رہے ہیں۔ اگر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں،
حضور کی زندگی دیکھیں. اگر آپ حضور کی زندگی دیکھیں گے، امریکہ کے اندر ایک کتاب چھپی، ایک ڈاکٹر نے کتاب چھاپی، کہا کہ مسلمانوں کا نبی تو اتنا غریب تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اتنا غریب تھا اس کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. کتاب لکھی امریکہ کے پروفیسر نے کہ مسلمانوں کا نبی تو ایسا تھا، اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے اچھی چپل بھی نہیں تھی. اچھی زندگی تو ہم دیں گے، ہم عیسائی اور ہم لوگ دنیا کو اچھی زندگی جینا سکھاتے ہیں. ویلفیئر ایجوکیشن اور ویلفیئر زندگی، ماڈرن زندگی ہم نے دنیا کو دی ہے. مسلمانوں کے نبی نے دنیا کو اچھی زندگی نہیں دی ہے. لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے مصطفیٰ کی زندگی پر. ارے ہمارے نبی تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں. اگر وہ چاہتے تو ان کے دربار میں تو فرشتے غلامی کرتے، وہ چاہتے تو بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ جاتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے. اگر نبی چاہتے تو پہاڑ سونا بن کر کے ان کے قدموں میں بکھر جاتے. اگر نبی چاہتے تو سمندر کا پانی آپ کے قدموں میں بہتا. نبی چاہتے تو کرسی پر بیٹھ کر، مسند پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو ایسا گزارتے کہ کوئی بادشاہ بھی نہ گزارتا. لیکن کیا وجہ ہے حضور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے حضور پیٹ سے پتھر باندھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے حضور چٹائی پر لیٹ کر، اپنی ٹوٹی چٹائی پر لیٹ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ پیارے دیوانوں، حضور چاہتے تو بادشاہ کی زندگی گزارتے، لیکن حضور ٹوٹی چٹائی پہ اس لیے سو تاکہ میری غریب امت سونا سیکھ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھجور اور سوکھے پیٹ پر سوکھی روٹی اس لیے کھائی تاکہ حرام کی روٹی نہ کھائے، حلال کی روٹی کھائے. حضور نے حلال سکھانا اپنی امت کو سکھایا ہے اور حرام سے بچا دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سادہ زندگی، سادہ لباس، سادہ کھانا، سادہ پہننا، کم بولنا اور کم سونا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، یہ سب کچھ امت کی ہدایت کے لیے تھا. دنیا تو یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ نے غریب غربت میں زندگی گزاری. اللہ کی قسم حضور نے غربت میں زندگی گزار کر امت کو امیر بنا دیا ہے. بھائی بنایا